السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین، آج کا ہمارا سوال انتہائی اہم سوال ہے کہ دجال کے متعلق یہ ہے کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، کس علاقے سے دجال نکلے گا۔ تو اس کے متعلق ہم جنید بھائی سے سوال کریں گے کہ ہمیں اس بارے میں تھوڑی سی وضاحت دیجیے گا کہ دجال کا خروج کہاں سے ہوگا، یعنی دجال کہاں سے نکلے گا۔ دجال کہاں سے نکلے گا، اس کے بارے میں کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ملک شام سے نکلے گا، ملک شام کے شہر خراساں سے نکلے گا۔ خراساں سے نکلنے کے بعد وہاں یہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، ٹھیک ہے۔ وہاں سے نکل کے اصفہان آئے گا اور یہاں خدائی کا دعویٰ کرے گا، اور اسی اصفہان میں 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے۔ 70,000 یہودی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ وعن اسحاق بن عبد اللہ عن عمه انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال يتبع الدجال من یہود اصفہان 70,000 وعلیہم الطیالسہ، رواہ مسلم فی کتاب الفتن واشراط الساعہ۔ امام مسلم رحمہ اللہ علیہ اس حدیث کو کتاب الفتن واشراط الساعہ کے اندر لائے ہیں۔ راوی حضرت اسحاق بن عبداللہ، وہ اپنے چچا انس بن مالک سے روایت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کے جو پیروکار ہوں گے، دجال کے جو متبعین ہوں گے، وہ یہودی ہوں گے۔ 70,000 یہودی من یہود اصبہان، اصبہان کے یہودی اس کی اتباع کریں گے۔ اور وعلیہم الطیالسہ، اور ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ طیالس والے ہوں گے۔ طیالس اگر ہم دیکھیں ڈکشنری کے اندر، طیالسہ یہ طیلسن کی جمع ہے، اور اس کی مفہوم میں سبز رنگ داخل ہے۔ حضرا رنگ جو ہے نا اس کے سب، یعنی ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سبز رنگ کے کپڑے یا ان کے اوپر ہوں گے، یا ان کی پگڑی سبز رنگ کی ہوگی، یا ان کے چادر سبز رنگ کا ہوگا۔ یعنی وہ سبز رنگ کے ہرے رنگ کے کیا ہوں گے، ان کی نشانی یہ ہوگی کہ وہ ہرے رنگ والے ہوں گے۔ تو سبز رنگ کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ یہ دجال کے متبعین کی نشانی ہے کہ یہ دجال کے متبعین ایسے ایسے ہوں۔ اور جب خراساں سے یہ اصبہان آئے گا، وہاں خدائی کا دعویٰ کرے گا، 70,000 یہودی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور وہاں اپنے خدائی کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے وہ کیا کرے گا کہ ایک آدمی کو قتل کر دے گا، اس کا سر دھڑ سے الگ کر دے گا، الگ کرنے کے بعد اس آدمی کو زندہ کر دے گا، دوبارہ اسی آدمی کو زندہ کرے گا، اسی آدمی کو زندہ کر دے گا۔ یہ صرف اور صرف شوبازیاں ہوں گی، ڈرامہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ یعنی اللہ رب العزت نے انہیں قدرت دی ہوگی، اور اس سے اللہ کا مقصد اپنے بندوں کے ایمان کو مطلب امتحان لینا ہے، کہ یہ آئے اس بات پہ یقین۔ وہ اس آدمی کو زندہ کرے گا، پھر تھوڑا آگے آئے گا، ایک آدمی کہے گا کہ یہ میرے باپ کی قبر ہے، دادا کی قبر ہے، آپ اس کو زندہ کرو، تو وہ کہے گا اٹھ جا بھائی، تو وہ اٹھ جائے گا، حالانکہ اس کے قبر سے جو نکلے گا وہ شیطان ہوگا، کیونکہ قرآن نے ہمیں یہ بتایا کہ قیامت کے قائم ہونے تک کوئی بھی اپنے قبروں سے نہیں نکلے گا، اور یہ قیامت کے قائم ہونے سے پہلے نکل رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شوازیاں ہیں، قرآن جس طرح جادوگر کرتے ہیں، مطلب کسی کے کان سے کھینچ کے پانی نکالتے ہیں، کسی کے گردن کو کاٹ لیتے ہیں، رسی گزار لیتے ہیں، مطلب اس طرح نظر بندی ہوگی، نظر بندی ہوگی، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو یہاں سے یہ اپنے خدائی کے دعوے کو اس طرح ثابت کرے گا، اور اس کے بعد وہ مدینہ و مکہ و مدینہ کی طرف رخ کرے گا، وہاں پہ داخل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ وہاں پہ فرشتے ہوں گے نگرانی کرنے کے لیے۔ مدینہ اور مکہ کی حفاظت کے اللہ رب العزت نے فرشتے مقرر کیے ہوں گے۔ تو وہاں سے آگے وہ جب آئے گا، اس کی رفتار اتنی ہوگی، مسلم شریف کتاب الفتن واسرات الساعہ کے اندر لائی ہے کہ وہ اتنی تیزی سے بھاگے گا کہ جس طرح کے تیز ہوائیں وہ بادلوں کو کتنی تیزی سے لے جاتی ہیں، وہ اس رفتار کے ساتھ آگے کی طرف بھاگے گا۔ جب مکہ و مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا، وہاں سے دمشق کی طرف آئے گا، تو دمشق میں وہاں پہ موجود ہوں گے امام مہدی،